اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام عاشقان امامت و ولایت، تمام پیروکاران امامت و ولایت، تمام وہ افراد کہ جو آزادی پسند ہیں، تمام وہ افراد جو اللہ کی بندگی کو پسند کرتے ہیں اور اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں، ان کو عید مباہلہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بڑا خوبصورت سال ہے کہ الحمدللہ جشن آزادی پاکستان 14 اگست، جو بقول بعض مورخین کے 5:12 پر آزادی ملی ہمیں، تو 5، 12، 14 یہ ساری چیزیں بابرکت ہیں۔ پھر اس میں محمد اور علی کا نام آ جائے اور فاطمہ کا ساتھ ہو جائے تو پھر کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دفعہ 14 اگست 2020 کو عید غدیر اور عید مباہلہ کے درمیان دے کر کہا کہ اب بھی مخلص ہو جاؤ اپنے ملک سے، اب بھی اپنے ملک سے محبت کو باقاعدہ طور پر اظہار کرو اور اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کرو، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ملک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ تصور نہیں کر سکتے اس وقت ہندوستان میں ہمارے مسلمان بھائی کتنی مشکلات کا شکار ہیں، اور یہ جو پرائم منسٹر آیا ہوا ہے اس کا نام لینا بھی مناسب نہیں ہے، اس نے یہودیوں کے ساتھ مل کر، اور پھر آج آپ کو پتہ ہے تاریخ میں امت مسلمہ کو ایک خنجر بھی گھونپا گیا، وہ بھی 14 اگست کو جان بوجھ کر، کہ اسرائیل کو ایک عرب ملک نے تسلیم کیا، اور پوری دنیا میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور ایک عجیب غریب پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اس ایام ولایت و امامت کے واسطے سے اور خاص کر اس عید سعید مباہلہ کی مبارکباد دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پالنے والے اس حکومت کو جو آل یہود سنبھالے ہوئے ہیں اور اسی کے ہم وزن ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، اور ٹرمپ اور ان کے آل کو سب کو نابود فرما دے۔ جس طرح تو نے مباہلہ میں مسلمانوں کو عزت و شرافت و کرامت عطا کی، اس طرح یہاں پر بھی ہمیں اتحاد اور محبت کے ساتھ ایک ایسی کامیابی عطا فرما کہ دنیا دیکھتی رہ جائے۔ مومن کرام، مومن مومنات، ہماری آج کی گفتگو مباہلہ سے متعلق ہے۔ مباہلہ ہے کیا؟ مباہلہ در حقیقت ایک طرح سے دو طرف جب آپس میں کسی نتیجے تک نہیں پہنچتے تو وہاں پر کہا جاتا ہے کہ ایک مناظرہ ہوتا ہے، گفتگو دلیل، ایک ہوتا ہے آؤ دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اور دعا یہ ہوگی کہ جو جھوٹے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت، جو جھوٹے ہیں ان پر اللہ کی لعنت۔ یہ تقریباً آخری مرحلہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر سچا جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، جھوٹا جو ہے وہ برباد نابود ہو جاتا ہے۔ بہت خوبصورت انداز میں مرحوم علامہ فروغ کاظمی نے اس واقعے کو اپنی کتاب تفسیر اسلام میں بیان کیا ہے، صفحہ نمبر 420 میں، کہ یمن کے شمالی کوہستان میں صنعاء سے 10 منزل کے فاصلے پر نجران ایک زرخیز مقام ہوا کرتا ہے، اور اس نجران میں چھوٹی چھوٹی تقریباً 73 بستیاں، یہی کرتے تھے بستیاں، پھر ایک جگہ مرکز اس کا بنا دیتے تھے تاکہ دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں، آفات سے مقابلہ کر سکیں۔ اس بستی میں تقریباً 40,000 لوگ رہا کرتے تھے، 72 بستیوں میں۔ ابتدا میں یہ لوگ بت پرست تھے، پھر مسیحیوں کا ایک بہت بڑا اسقف
یا ہم عالم دین بھی کہہ سکتے ہیں، اگرچہ کہ فرق ہے، عالم دین ہونا اور اسقف ہونا میں ایک فرق ہے، لیکن پھر بھی سمجھانے کے لیے یہ اسقف جو ہے وہاں پر آیا اور اس نے اپنے مسیحیت کی تبلیغ کی اور اس پورے نجران کے منطقے کو مسیحی کر دیا، اور وہ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ اس دوران حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اور بہت سے لوگوں کو خطوط لکھے، وہاں پر نصارائے نجران کے اسقف کو بھی خط لکھا، اور خطاب عمومی تھا جس میں انہوں نے پڑھا اور اپنے اطراف والوں کو بتایا کہ لوگوں یہ خط آیا ہے، یہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے اور یہ دعوت دے رہا ہے کہ یا اسلام لے آؤ یا جزیہ دو، یعنی دونوں میں سے ایک چیز کو قبول کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے اپنے تقریباً 14 آدمیوں کا ایک وفد تیار کیا، جس میں عاقب اور سید اور ابو حارثہ کی قیادت میں یہ وفد، سید عاقب ابو حارثہ، ان کی قیادت میں یہ وفد مدینہ آتا ہے۔ اور یہ 14 افراد آج کل بھی اگر آپ کرسمس اور ایسٹر اور گڈ فرائیڈے کے جو تہوار ہوتے ہیں مسیحیوں کے دیکھیں گے تو وہ بڑے سونے کے پہنے ہوئے اور بڑے سٹائل میں، کوئی خاص قسم کے، پھر وہ عصا لیے، پھر وہ تاج پہنے ہوئے۔ یہ افراد جب پہنچے مسجد نبوی میں تو حضور اکرم نے جب ان کو دیکھا تو اپنا منہ پھیر لیا۔ ان کی انا کو ٹھیس پہنچی، ویسے بھی تکبر میں تھے، اور مدینہ میں شور ہوا تھا، بھائی مسیح برادری آئی ہوئی ہے، ان کے بڑے آئے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر یہ لوگ باہر نکلے تو کچھ لوگ ملے ان سے، کہا بھئی یہ کیسی شخصیت ہے، خود انہوں نے ہمیں دعوت دے کے بلایا ہے کہ آؤ ہم سے بات کرو، ہم آئے تو منہ پھیر کے بیٹھ گئے۔ کہنے والے نے کہا نام لیے بغیر کہ ایسا کرو، وہ ایک ان کا چچا زاد بھائی ہے، وہ مزاج جانتا ہے، وہ آپ کو بتائے گا۔ 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ مسلمان اس بات کو کیسے سمجھائیں گے کہ 9 ہجری میں بھی مسلمان مدینہ میں اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ اس شخصیت کا مزاج یہ شخصیت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جی آج ان باتوں کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے، کوشش کروں گا ریپیٹ نہ کروں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اپنی بات کی تائید میں کچھ چیزیں لے کر آؤں۔ الغرض مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وعلیہ کو بلایا گیا، کہا گیا کہ نصارہ نجران کے وفد آئے ہوئے ہے، یہ ابو حارثہ ہے، یہ سید ہے، یہ عاقب ہے، اور بھی یہ باقی لوگ ہیں، یہ دعوت پر آئے ہیں حضور اکرم کے خط کو لے کر۔ جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے حضور اکرم نے ان کو دیکھا تو ان کے سلام کا جواب نہیں دیا اور منہ پھیر لیا، کہا یہ کیا طریقہ کار ہے؟ مولا کائنات مسکرائے، کہا ہاں آپ کے لیے طریقہ کار شاید قابل قبول نہ ہو، لیکن آپ کا طریقہ کار ان کے لیے قابل قبول نہیں۔ کہا ہمارا کیا طریقہ کار ہے؟ یہ جو آپ سونے کی انگوٹھیاں، زیورات سج دھج کے آئے ہیں، ان چیزوں کو رکھیں سائڈ پہ۔ اب میں اپنی طرف سے ایک جملہ کہتا چلوں، اس سے وہ امپریس نہیں ہوتے بلکہ اس سے وہ چڑھتے ہیں، جو بعد میں پھر مسلمانوں نے اپنے لیے کر لیا۔ شام کی حکومت میں کیا ہوا، سو ہیرے جواہرات کے کیا کیا بنا کے پہنے جاتے تھے، جو بولا بار بار روم کی حکومت میں بھی یہ ہوتا ہے، اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہماری ہیبت نہیں بیٹھے گی۔ بار اپنے موضوع پر آئیں۔ یہ سادہ انداز میں جب گئے تو رسول اکرم نے بڑے
पुरतपाक अंदाज में इनका इस्तेमाल किया, गले लगाया या बलाखिर जो एहतराम का तरीका था एहतराम किया, जो भी अरब का अंदाज था। मस्जिद में बिठाया, सन 9 हिजरी का वाक़या है। और उसके बाद गुफ्तगू शुरू हुई, क्योंकि तय ये हुआ था कि हम इल्मी गुफ्तगू करेंगे। अगर इल्मी गुफ्तगू से कोई नतीजा निकल आए तो बहुत अच्छा, वरना फिर देखेंगे क्या होता। गुफ्तगू होते 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 इन्होंने कहा अगर तुम अल्लाह के नबी हो तो भी हमारे ईसा अल्लाह के फर्जंद हैं। हुज़ूर अकरम ने फरमाया देखो ये बातें मत करो, मैं तुम्हें इस बात की तरफ दावत देता हूँ कि अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानो। तुम अपने आप को मसीह कहते हो तो तुम जो सूअर खाते हो, शराब पीते हो, सब करते हो, ये तो मसीह के दीन व मज़हब में नहीं है, माज़रत के साथ। इसको छोड़ दो। और तीसरा है कि हज़रत ईसा को अल्लाह का फर्जंद कहना छोड़ दो। कहने लगे कि ये दूसरी बात तो मानी जा सकती, तीसरी बात नहीं मानी जा सकती, इसलिए कि ये बग़ैर बाप के पैदा हुए हैं। अच्छा, इससे पहले यहूदियों ने भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बड़ी बेहुदा बातें, उनकी वालदा के बारे में बड़ी बेहुदा बातें की, और ये तारीख़ में अपनी जगह पर मकतूब है, मालूम है। अल्लाह के हबीब ने इनसे बहुत सी बातें की, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि देखो अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर वालिद के पैदा हुए हैं, सिर्फ माँ के शिकम से अल्लाह ताला ने उनको पैदाइश दी है, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो न बाप से पैदा हुए न बाप से पैदा हुए, फिर क्या मुश्किल है? उनको अफजल समझा जाए, उनको तो अल्लाह ताला ने मिट्टी से खल्क़ किया। जब हम सूरह आल इमरान आयत नंबर 59 देखते हैं, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन फ़यकून। आयत नाज़िल हुई कि देखो इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह ताला के नज़दीक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल है। हालांकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल औलवियत रखती है यहाँ पर, और वैसे देखा जाए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वो इक्वेशन नहीं बनती है। होना ये चाहिए, वह बात यूँ आनी चाहिए कि अगर तुम हज़रत ईसा की मिसाल देते हो कि वो बग़ैर बाप के पैदा हुए तो अल्लाह के बेटे हैं, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उनसे ज़्यादा इस बात का तकाज़ा रखते हैं कि वो अल्लाह के बेटे करार पाएँ, लेकिन वो तो अल्लाह के बेटे करार नहीं पाए। अल्लाह ताला उन्होंने उनको मिट्टी से पैदा किया, कुन फ़यकुन, लेकिन अल्लाह ताला ने इन दोनों को एक लेवल पर रखकर खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन फ़यकुन, मिट्टी से पैदा किया और कह दिया कुन फ़यकुन। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूला लहू कुन फ़यकुन। अल्लाह ताला के यहाँ टाइम, स्पेस, लिमिटेशंस का कोई तसव्वुर नहीं पाया जाता। हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल है, हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल ही नहीं है बल्कि नामुमकिन भी है। इसलिए हमारे पास वो माहौल नहीं है कि हम टाइम और स्पेस के बगैर किसी चीज़ का तसव्वुर कर सकें। अब जब ये बात आई तो अल्लाह ताला ने बात को आगे बढ़ाया, हुज़ूर अकरम ने बयान कर दिया, वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो हुज़ूर अकरम खामोश हो गए। तो आयत नाज़िल अल हक़्क़ु मिन रब्बिका फ़ला तकुन मिनल मुमतरीन, कोई परेशानी की बात नहीं है, तुम्हारे रब की तरफ से हक़ आ रहा है, जिसको इत्मीनान है वही, उसी को तो अल्लाह ताला कह सकता है। अब देखें, फ़मन हाज्जका फ़ीहि मिन बअदि मा जाअका मिनल इल्म, ए मेरे हबीब हमने तो आपको बता दिया कि ईसा की मिसाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल की तरह है। क्या मसला आदम, इनको हमने मिट्टी से पैदा किया, क़ाल कुन फ़यकुन हो गया। हमने तो इसको अपने बेटा नहीं बनाया, उसको कैसे बेटा बना लें? अल्लाह का बेटा होने का कोई तसव्वुर नहीं है।
توحید اور وحدانیت میں بہت بڑا امر ہے. اب جب یہ آیت نازل ہوئی فمن حاجک فیہ، تم سے اگر یہ بحث کرتے ہیں ان معاملات میں، من بعد ما جاءک من العلم، جبکہ علم دلیل آ گئی، ختم، دلیل کے سامنے چپ، کوئی انا نہیں، کوئی بحث نہیں. ہمارے ہاں انانیت پر بڑی بحثیں ہوتی ہیں، اور یہی انسان کو مشکلات کی طرف لے جاتے ہیں، شیطنت کی طرف لے جاتے ہیں، مصیبت کی طرف لے جاتے ہیں، عاقبت بے شر کی طرف لے جاتے ہیں. تو جہاں آپ نے کسی کو اس کے عیب بتائے، اچھا ہمیں یوں کہتے ہو، ٹھیک ہے، وہ ایک عجیب و غریب جنگ و جدال کی صورت پیدا ہو جاتی ہے. میرے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ المومن مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے. اور دوست وہ ہے جو آپ کو آپ کے عیبوں سے آگاہ کرے. آپ کیونکہ اپنا آپ کو مثلا اگر آپ کو کسی نے کہہ دیا، خاص کر علماء کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک عالم دین کو کسی نے پرچی بھیجی، بابا اس طرح سے آپ ممبر پہ باتیں کرتے ہیں، مت باتیں کیا کیجیے. بعد میں نے دیکھا وہ پرچی بڑے احترام سے دی گئی تھی. عالم دین اتنے غصے ہوئے کہنے کہ جس نے یہ پرچی بھیجی ہے مجھے بتاؤ، ورنہ میں مجلس نہیں پڑھوں گا. بڑی مشکل سے سمجھایا گیا، بتایا گیا، نہیں بابا جو آپ کو آپ کے بتا رہے ہیں وہ آپ کا دوست ہے، آپ کی بھلائی چاہتا ہے. اور اگر وہ عیب آپ میں نہیں ہے تو شکر کیجیے اللہ تعالیٰ کا، یہ آپ پر ہے. بہرحال من بعد ما جاءک من العلم، اب جب کہ علم آ گیا، فقل تعالی ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو. اور پھر فرماتے ہیں ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی خواتین کو بلاتے ہیں، تم اپنی خواتین کو بلاؤ، یا ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ. وانفسنا وانفسکم، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں. ثم نبتہل، اس کے بعد مباہلہ کرتے ہیں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، بات ختم ہو گئی. ہم جھوٹوں پر پھر اللہ کی لعنت کریں گے. اب جناب میدان سجتا ہے. کل کی تاریخ جب سورج نکلا، اصحاب کرام ہمارے سر آنکھوں پر، ان کا احترام میں پچھلی گفتگو میں کہہ چکا کہ میرے اصحاب کرام کی تعریف کیا ہے. میرے سر آنکھوں پر سب نہا دھو کے صاف کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے کہ آج تو ہم بھی چلیں گے اور انشاءاللہ ہم بھی اس فتح میں شامل ہوں گے. نصارہ نجران کا جو بڑا تھا اس نے اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ دیکھو اگر یہ سب کو لے کر آ جاتا ہے، یعنی آ جاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تو کوئی مشکل نہیں ہے، پھر ہم بھی مباہلہ کریں گے. یعنی اسے اپنے دین و مذہب پہ اتنا بھروسہ تھا. لیکن اگر یہ چیدہ لوگوں کو لے کر آتا، تاریخ ایک تفسیر پڑھے تاریخ، تو پھر ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے. حضور اکرم نے صبح سویرے ایک لال کمبل، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک لال کمبل جناب ابو ذر رضوان اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں تھمایا، اور تھمانے کے بعد کہا کہ یہ 4 لکڑیاں لے لو اور وہاں میدان میں جاؤ اور وہاں پر اسے ایک خیمہ ٹائپ بنا لو. حضرت ابو ذر رضوان اللہ تعالی علیہ تشریف لے جاتے ہیں اور 4 لکڑیوں پر وہ لال کمبل ڈالتے ہیں اور خیمہ بنا دیتے ہیں. اب لاکھ لوگ ہیں مدینہ میں، مجمع جمع ہے. حضور اکرم کے دروازے کے باہر لوگ کھڑے ہیں. جو حج پہ گئے ہیں، مدینہ مشرف ہوئے، انہوں نے مسجد مباہلہ بھی دیکھی ہوئی. اب پورا استقبالیہ بنا ہوا ہے. حضور اکرم اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اور کس شان سے نکلتے ہیں
کہ امام حسین علیہ السلام آپ کی گود میں ہے، امام حسن علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کے پیچھے ہیں، اور مولا کائنات آپ کے سامنے ہیں۔ ہم فاطمۃ و ابوہا و بالوہا و بنوہا اللہم صلی محمد و آل محمد۔ اب اہل بیت علیہ السلام کا یہ قافلہ اسلام کی حفاظت کے لیے نکلا ہے، جو اس وقت تک واپس نہیں آئے گا جب تک حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف اس زمین کو فتح نہیں کر لیتے اور اس زمین پر عدل و انصاف کے پرچم نہیں لہرا دیتے۔ ابتدا مباہلہ میں ہوئی اور انشاءاللہ انتہا ہمارے آخری امام جب تشریف لائیں گے اور عدل انصاف سے زمین کو بھریں گے، تب یہ اہل بیت علیہ السلام سکون سے بیٹھیں گے۔ آپ صرف منظر تصور کیجئے، مسجد نبوی سے مسجد مباہلہ تک، ایگزیکٹ تو مجھے نہیں آئیڈیا، لیکن 750 میٹر، 750 اور 900 میٹر کے درمیان کا فاصلہ جو میں طے کرتا رہا اور دیکھتا رہا، مجھے اندازہ یہی ہو سکتا ہے غلط ہو، معاف کر دیجیے گا، یعنی کلومیٹر کے اندر کا مسجد نبوی سے فاصلہ۔ اب آپ دیکھیں کہ کس شان سے حضور اکرم نکلے ہیں، کیوں ابنا میں بیٹی کے 2 بیٹے لے کر آئے، کیوں نساء میں تمام ازواج سوائے جن کا انتقال ہو گیا سب موجود ہیں، نساء میں نہیں آئے، کیوں انفس میں صرف ایک علی علیہ السلام آئے، اور جب اپنے گھر سے نکلے ہیں ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، والے یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان کی حفاظت فرمانا۔ ایک یہ منظر ہے کہ رسول اکرم اپنی بیٹی، اپنے نواسوں، اپنے داماد کے ساتھ آ رہے ہیں، اور نصارہ نجران کا جو رئیس تھا وہ بھی حیران ہو گیا۔ اس نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پر اور اپنے، شاید مجھے نہیں، یعنی میں نے تاریخ میں ڈھونڈا نہیں ملا کہ اسے پتا تھا کہ یہ بیٹی ہے، 2 نواسے اور یہ داماد ہیں یا نہیں، بس یہ دیکھا کہ 5 ہستیاں آ رہی ہیں جن کو ہم پنجتن کہتے ہیں، جو ہماری شفاعت کا باعث بنیں گے، جو ہمارے لیے قیامت میں ہاتھ پکڑ کے ہمیں لے جائیں گے۔ یہ بھی قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ حضور اکرم اپنی پوری کمائی لے کر جا رہے تھے، یا رسول اللہ کیا ضرورت پڑی تھی کہ پوری کمائی کو لے کر جائیں، ازواج کو لے کر چلے جاتے، بقول کے دامادوں کو لے کر چلے جاتے، حالانکہ غلط ہے، ایسا ہے نہیں، سوائے مولا کائنات کے کوئی داماد نہیں تھا اور سوائے جناب زہرا کے کوئی بیٹی نہیں تھی، لیکن نہیں، میں چند سال سے یہ بات اس موقع پر کہتا ہوں اور میں آج بھی کہوں گا کہ آئے تطہیر نازل ہوئی، کنفیوژن ہو سکتا تھا، آئے مودت نازل ہوئی، کنفیوژن ہو سکتا تھا، سورہ حل عطا نازل ہوئی، کنفیوژن ہو سکتا تھا، آئے مباہلہ نے ان تمام کنفیوژنز کو دور کر دیا کہ اہل بیت کون ہیں، بلکہ حضور اکرم کا ایک جملہ یہاں نقل کیا جاتا ہے، اللہم لکل نبی اہل بیت، اے اللہ ہر نبی کا ایک اہل بیت کا دائرہ ہوتا ہے، میرے اہل بیت یہ ہیں، دنیا کو بتا دیا۔ اکثر تقریباً 90% مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ شیعہ ہوئے ہیں، بہت سے لوگ شیعہ ہوئے ہیں، کیونکہ ہونا کیا ہے، جھوٹوں پر لعنت کرنی، اور سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا، اے ایمان والوں کونوا مع الصادقین، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا،
کسی نے زندگی میں ایک لمحہ، ایک لہجہ، ایک لفظ جھوٹ کا بولا تو وہ سچا نہیں ہے، اس کے ساتھ نہیں ہو سکتے ہو. وہ تمہارا امام نہیں ہو سکتا، وہ تمہارا رہبر نہیں ہو سکتا، وہ تمہارا ولی امر نہیں ہو سکتا. تو وہ آیت وہاں پر، آیت تطہیر یہاں پر، آیہ مودت اپنی جگہ پر، انما آیہ ولایت انما ولیکم اپنی جگہ پر، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اپنی جگہ پر، سورہ حل اتی اپنی جگہ پر. لیکن یہ تمام آیتیں مبہم رہ جاتی اگر مباہلہ نہ ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی موقع پر ایک ساتھ پوری امت، 9 ہجری کا واقعہ ہے، بیعت رضوان، فتح مکہ، بس آخری ایام میں 10 ہجری، حج، حجۃ الوداع، غدیر، اور اس کے بعد امت کی بدبختیاں. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یہاں واضح کر دیا کہ میرے ابھی دیکھیں حضور اکرم کے لیے یہ اصول ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القویٰ. اپنی طرف سے فیصلے نہیں کرتے، اپنی طرف سے کام نہیں کرتے. وما ينطق عن الهوى، ہوا سے بات نہیں کرتے. البتہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فیصلہ کرنے کی طاقت دی وہ اپنی جگہ پر. یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وحی یوحی علمہ شدید القویٰ، جو شدید طاقت رکھنے والا ہے اس نے تعلیم دی. صرف منظر کو تصور کیجئے، پوری رات آپ حیران رہ جائیں گے. 1 لاکھ سے زیادہ مدینہ میں مسلمان، اطراف والے سب کو پتہ چل گیا بابا یہ ہونے والا ہے، مباہلہ ہونے والا ہے. بہت سو کو شک تھا کہ دیکھیں کیسے کون جیتتا ہے. یہ باتیں بھی رہی ہیں، آہستہ سے کہہ رہا ہوں تاکہ نامحرم نہ سن لیں. کچھ بھی تھے، چلو دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ ہاں، کون جیتتا ہے بھی تھا وہاں پر. وہ ایسے بھی تھے کہ جن کو پتا تھا کہ جیت کس کی، لیکن کون جیتتا ہے چلو فیصلہ ہو جائے گا. مدینہ میں تھے نا، ہم نے کہا نا مدینہ میں. وہ سورہ جمعہ کیا پکارتی؟ سورہ جمعہ پکارتی نا کہ جب تم نماز میں کھڑے ہو، ترکو کا قائمہ، آپ کو نماز جمعہ میں کھڑا چھوڑ کر تجارت کی باتیں ہوتی، بیلوں کی آوازیں اور اونٹوں کی گھنٹوں کی آوازیں آتی تھیں تو وہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے نا، نماز چھوڑ کے چلے. حضور نماز پڑھا رہے ہیں، وہ چھوڑ کے چلے جاتے. انہوں نے سوچا ہوگا چلو دیکھیں کون جیتتا ہے. کون جیتتا ہے والا لفظ یاد رکھیے گا میرا. اب یہاں پر نصارہ نجران کے بڑے نے کہا خبردار ہم مباہلہ نہیں کریں گے. اب یہاں پر اس کے جملے تاریخ میں کوٹ کیے گئے اور اس نے کہا کہ اگر انہوں نے ہمارے لیے بد دعا کر دی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے اور ہم خیریت سے واپس نہیں پہنچیں گے، ہماری نسلیں قیامت تک نابود ہو جائیں گے. بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ جب یہ مباہلہ سے پیچھے ہٹے ہیں تو حضور اکرم نے فرمایا کہ دیکھو اگر یہ مباہلہ کرتے تو یہیں پر سور اور بندروں میں تبدیل ہو جاتے، یہ یہاں ہو جاتے اور ان کے لوگ وہاں پر ہو جاتے اور نجران میں ایک چڑیا نظر نہ آتی، تباہ ہو برباد. اس لیے کہ جب یہ ایک بات واضح کرتا چلوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو بندر ہیں سور ہیں یہ ان امتوں کے نہیں، جب عذاب آیا تھا اور یہ لوگ کونوا قردۃ خاسئین ہو گئے، یہ بندر بن گئے اور ختم ہو گئے، تو یہ لوگ 3 دن زندہ رہے اور اس کے بعد پھر وہ مر گئے، ختم. ایسا نہیں کہ ان کی کنٹینیوشن ہے جس کی وجہ سے ہم تو یہاں پر ہم آ کر اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے، مختلف راستوں سے تمام مسلمانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ لوگوں دیکھو، یہی اللہ تعالیٰ کے رسول کے اہل بیت ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین شدہ شخصیتیں ہیں، اور اگر قرآن مجید میں ان کے نام نہیں آئے، قرآن مجید میں ان کی تصویریں نہیں آئیں، تو آیہ مباہلہ کے ذریعے مباہلہ کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے پہچنوا دیا کہ لوگوں دیکھو، یہ ہیں وہ ہستیاں کہ جو آج بھی اسلام کو بچانے کے لیے میدان میں آ گئی، اور آئندہ بھی جب اسلام پر وقت آئے تو انہی ہستیوں سے تم رہنمائی لوگے، انہی ہستیوں سے تم گائیڈنس لوگے۔ تو جب ہمارے پاس یہ ہستیاں موجود ہیں، ہم کہتے ہیں جناب، آپ کہتے ہیں اصحاب محترم، ہم کہتے ہیں ہماری والی تعریف ہے اصحاب محترم، بات تو کرنی ہوگی، اس کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا۔ لیکن جب اہل بیت موجود ہوں، اور وہ اہل بیت کے جو گھر کے حالات بھی جانتے ہیں، وہ باہر بھی بنے، اگر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن امام حسین علیہ السلام گھر میں ہیں، مولا کائنات گھر میں بھی، مولا کائنات باہر بھی، حالات، مسائل، وضاحتیں، آیات، نزول، تفسیر، تعویل، ہر چیز اس کا علم دے دیا گیا۔ کیوں کہا گیا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا؟ کوئی صرف واہ واہ کرنے کے واہ 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 نہیں، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ فمن اراد المدینۃ فلیاتھا من بابھا، جو شہر میں آنا چاہے وہ دروازے سے آئے، بعد میں آپ نے جو کیا مجھے اس سے کوئی کام نہیں۔ جیسے یہ حدیث آتی ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں، یوں بھی کہہ دیے، یوں بھی کہہ دیے، کچھ نہیں ہے، صرف رسول اکرم نے فرمایا اس پہ بات کرو۔ میں علم کا شہر، یعنی کائنات کا علم میرے پاس، اور اس علم کا دروازہ صرف مولا کائنات۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ انسانیت کو علم کی ضرورت تھی، اس لیے کہ انسانیت علم کی پیاسی ہے، اس لیے کہ انسانیت جذبات اور خرافات اور پتہ نہیں کیا 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 نہیں چاہتی ہے۔ پوری اسلام کی تاریخ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور 12 اماموں کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے، صحیح سند کی چیزیں پڑھیے، مجھے ایک خرافات جو ہم انجام دے رہے ہیں اس کی مثال لا کے دے دیجئے، ایک خرافات۔ میں خرافات کی تعریف نہیں کروں گا، جس چیز کو کسی نے خرافات کہا ہو بس اس کو خرافات سمجھ لیجئے، اور ایک اس کی مثال قرآن سے یا 14 معصومین علیہ السلام کی زندگی سے نکال کے لا دیں، ایک مثال۔ ہمارے تو بھر گئے ہیں بھائی، بول نہیں سکتے اس کے خلاف، عجیب ہے۔ اور پھر اب قوم و نجف کے طالب علموں کے اندر چیزیں نظر آنا شروع ہوئی ہیں، اللہ اکبر۔ وہ فارسی کی ایک مثال ہے کہ جب کوئی چیز مثلا بکرا کٹا ہے، اس کی کھال سڑنے والی، تو اس کو نمک لگایا جاتا تھا، گوشت کو بھی نمک لگایا جاتا تھا جب فریج نہیں ہوتے تھے۔ ہر چبے گندت بیش نمک میزنن، وائے بروزی کی نمک بگندت۔ اس دن کیا کرے گا جب نمک خود سڑنے لگے گا۔ یہ کس کی کیسٹیں، کس کی سیڈیاں، کس کی آن لائن مجلسیں رٹی جا رہی ہیں؟ کیوں رٹی جا رہی ہیں؟ کیا آپ کے پاس کتابیں نہیں ہیں؟ کیا آپ کے پاس تیاری کرنے کے لیے اساتید نہیں ہیں؟ حوزات علمیہ میں کوئی کمی آ گئی ہے؟ مت کیجیے ایسا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی آل کو اتنا صاحب فضل بنایا ہے کہ جناب سیدہ کو اپنی جگہ پر نساءنا کا عنوان ملا ہے۔
امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو ابناءنا کا عنوان ملا ہے، اور پھر مولا کائنات کو نفس رسول کا. پہلے بھی فرما چکے تھے، یا علی اما ترضا بانک منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. کہاں کہاں فضیلت کا انکار کرو گے، کہاں کہاں تم کہو گے کہ یہ فضیلت یوں نہیں، یہ فضیلت یوں نہیں. ایک بات مان لو، خلیفہ بلا فصل مولا کائنات تھے، ان کو خلافت ظاہریہ نہیں دی گئی. اب آپ دیکھیں ایک عنوان لایا گیا ہے، اگرچہ کہ تھوڑا سا موضوع سے ہٹوں. یہ بات یقینی علماء اہل سنت بھی کہتے ہیں کہ ہاں رسول اکرم نے فرمایا کہ قلم اور کاغذ لے کر آ جاؤ، میں ایسی چیز لکھ دوں کہ میرے بات لن تضلوا ابدا. کہہ چکے تھے، فرما چکے تھے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا. میں تمہارے درمیان میں دو خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. انی تارک فیکم الثقلین، دو خلیفہ، دو سنگین خلافتیں. کتاب اللہ میرا خلیفہ، عطرتی اہل بیتی. اچھا جملے میں عطرتی اہل بیتی لکھا ہوا ہے، اور یہاں سے بعض علماء اہل سنت نے بہت خوبصورتی سے بیان فرمایا کہ اگر صرف اہل بیت بیان فرماتے تو وہاں پر جیسے حضرت نوح دوسرے انبیاء کے بارے میں اہل بیت کا لفظ استعمال کیا گیا، اور بعض مفسرین نے کہا کہ اہل بیت میں ازواج شامل ہیں، یہاں پر اہل سنت کے بعض واقعاً حق پرست علماء نے اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ عطرتی کا لفظ ڈال کر رسول اکرم نے اہل بیت میں باقی سب کو نکال دیا سوائے ان چار ہستیوں کے. تو جس شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے رسول کا نفس قرار دیا، جس شخصیت نے رسول اکرم سے ایک لمحہ اپنے آپ کو الگ نہیں کیا مگر یہ کہ حضور اکرم نے حکم دیا، وہ ایک الگ چیز ہے. اس شخصیت کو ہم چھوڑ دیں، ان ہستیوں کو ہم چھوڑ دیں، اور اس کے بعد ہم واہ واہ کرنے اور کرانے والے لوگوں کے پیچھے پڑ جائیں، زیب نہیں دیتا. تو میں اس نقطے کی طرف پھر واپس آ جاؤں کہ جس میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ اصحاب کا احترام اپنی جگہ پر. حضور اکرم نے جب فرمایا کاغذ اور دوات لے آؤ، قلم اور دوات لے آؤ، قلم اور کاغذ لے آؤ معذرت کے ساتھ، میں تمہیں ایسی چیز لکھ دوں کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اہل سنت کے بعد واقعی منصف علماء نے یہ تحلیل کی ہے کہ رسول اکرم نے اس بات کو قبول کی، یعنی اس بات کو چاہا کہ میں لکھ دوں، ایسی چیز دے دوں جس کے بعد تم کبھی اختلاف میں نہیں پڑو گے، گمراہ نہیں ہوگے. انصاف کیا کیا اہل سنت کے علماء نے؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم قطعاً خلافت کے بارے میں لکھنا چاہتے تھے. یہاں تک انہوں نے انصاف کیا کہ رسول اکرم قطعاً، کیونکہ حضور اکرم کے بعد بلکہ فوراً بعد، بلکہ بعد بھی نہیں کہہ سکتا، جنازہ ابھی تو غسل و کفن کے مراسم نہیں ہوئے، ابھی تو دفن کے مراسم نہیں ہوئے، سقیفہ میں لوگ بیٹھ گئے. مہاجر اور انصار پڑھ لیجئے، اہل سنت کی کتابیں، تاریخیں، کون منع کرتا ہے. مسعودی کو پڑھ لیجئے، بڑا انصاف سے اس نے لکھا ہے، دوسروں کو پڑھ لیجئے. وہ لکھتے ہیں کہ یہ قطعاً حضور اکرم چاہتے تھے کہ اپنے بعد خلیفہ کے بارے میں لکھ دیں. ہمارے لیے کنفیوژن نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں وہاں سے بات شروع ہوتی ہے جہاں دعوت ذوالعشیرہ ہوتی ہے. میں بیان کر چکا، پھر سے ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، ٹائم بھی نہیں اتنا. اور موقع سے بیان کرتے 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 یہاں تک پہنچے کہ مباہلہ میں انفسنا قرار دے دیا، علمی لحاظ سے محفوظ کر دیا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے بعد اگر ہمیں کہیں کنفیوژن ہو جائے، کسی مشکل کا سامنا ہو، لوگ اختلاف کا شکار ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ حضور اکرم نے فرمایا علیکم بہذا الفرد، نام نہیں لیا، هذا علی بن ابی طالب کا نام. پھر ابو تراب کے فرمائے اس کو دیکھو کہاں پر
پھر ایک کوئی آیا، یا رسول اللہ اگر بعد میں جھگڑے ہوں مشکلات ہوں تو کیا کریں؟ کہ پوری سارے لوگ ایک طرف جانا اور علی بن ابی طالب دوسری طرف جانا، تم اس کے پیچھے جانا، اور کچھ چاہیے؟ ہمیں تو نہیں سمجھ آتا۔ تو اگر رسول اکرم نے اس وقت بھی خلافت کے لیے لکھنے کے لیے کہا تھا تو لوگوں نے نہیں دیا نا۔ کیا کہا؟ چلیں اب میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا، حسبنا کتاب اللہ موجود ہے، ہم کسی کی بے احترامی بھی نہیں کرتے، لیکن حقائق کو بیان کرنا فرض سمجھتے ہیں۔ حسبنا کتاب اللہ، جب حسبنا کتاب اللہ کہا گیا تو پھر آج اہل سنت کیوں اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں؟ بھئی دوسرے خلیفہ نے وہاں کھڑے ہو کے کہا نا نہیں دینا ہے، کچھ نہیں دینا ہے، اور وہاں تک گئے کہ الرجل قد یحجور، میں ترجمہ نہیں کروں گا، میرے میں ہمت نہیں ہے، جسارت نہیں کر سکتا۔ الرجل یحجور صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ مثلا ان کے ذہن پہ کیا فرمایا رسول، چلے جاؤ میرے پاس سے، چلے، ناراض ہو، 13 سال مکہ، 10 سال مدینہ، 23 سال امت کی ہدایت اور رہنمائی رسول کی ذات، اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں قلم اور کاغذ لے آؤ، میں تمہیں وہ چیز لکھ دوں تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور کہنے والا کہتا ہے کیسے جرأت کی کسی نے؟ بہت سے علماء اہل سنت لکھتے ہیں یہ شیعوں نے من گڑت کیا، آ جاؤ تم اپنی کتابیں لے کر آ جاؤ، تمہاری کتابوں سے نکال کے دے دیں گے، اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کہنے والے نے کہا تھا، کیا کرو گے تم؟ پھر کیا کرو گے؟ پھر بھی وہی جو ابھی ہمارے دلوں میں آ کے دیکھیں نا، ہماری کتابوں میں آ کے دیکھیں نا، ہماری دلیلوں کو آ کر دیکھیں نا، کیوں ہمارے لوگ اتنے ناراض رہتے ہیں۔ مولانا اسحاق مدنی منصف تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے یہاں پر پتہ کیا لکھا؟ کسی نے پوچھا اچھا رسول اکرم لکھتے تو کیا لکھتے؟ انہوں نے کہا رسول اکرم لکھتے تو حضرت عمر کی خلافت کے بارے میں لکھتے، کیوں؟ مباہلہ کا، اور مباہلہ وہاں پر ان کے ساتھ ہو گیا، باقی مباہلہ چل رہا ہے۔ میرا سوال اس شخص ابو اسحاق مدنی سے یا مولانا اسحاق مدنی سے، اب تو زمین کے نیچے چلے گئے، اگر واقعاً آپ کو پتا تھا اور آپ نے فرمایا ہے کہ قطعی دلیلوں سے اور حدیثوں سے بات میرے لیے ثابت ہے کہ حضرت عمر کی خلافت کے بارے میں لکھ کے جانے والے تھے، تو پھر حضرت عمر پہلے خلیفہ کیوں نہیں بنے؟ تکلف تھا، کوئی تعارف تھا؟ رسول چاہتے وہ، اور وہ کہ نہیں ان کو بنا دیا جائے۔ کہیں آ کے آپ کو کھڑے ہو کے کچھ چیزوں کو تسلیم کرنا ہوگا، حقائق کو تسلیم کرنا ہوگا، ورنہ مباہلہ کو تسلیم کر لیں کہ مباہلہ میں جو ہستیاں آئیں وہی ہستیاں آفیشیل اتھارٹیز تھیں، اسلام کی ہیں، اسلام کی اور رہیں گی اسلام کی۔ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب حضور اکرم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد 2 سنگین چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی؟ 90 یا 99 ایئرس تک حدیث کو بیان کرنا منع تھا۔ آپ تصور کیجئے کہ باقاعدہ لوگوں کو تنبیہ کی جاتی تھی، سختی کی جاتی تھی، سزا دی جاتی تھی اگر کوئی حدیث کو نقل کرنا شروع کرتا تھا۔ مکتوب تو بین تھا، بین تھا۔ کیوں بین تھا؟ اس لیے کہ اگر حدیثیں لکھی جانا شروع کر دی جائیں گی یا بیان کرنے شروع ہو جائیں گی تو وہ آیات قرآنی سے مخلوط ہو جائیں گی۔ آپ کو پتہ ہے، رسول اکرم کو نہیں پتہ، آپ زیادہ علم رکھتے تھے، علم لدن نہیں رکھتے تھے، رسول اکرم کو نہیں پتہ۔ 90 سال جس چیز کو بین رکھا گیا، آج اسی کو عنوان بنا کر آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو غیر مقلدہ کہتے ہیں۔ اگر حدیث بیان کرنا، لکھنا، نقل کرنا، اب میرے سامنے صحیح بخاری شریف بھی ہے، سنن نسائی بھی موجود ہے، میری لائبریری میں موجود ہے، سنن ابو داؤد بھی موجود ہے، سنن ترمذی بھی موجود ہے، یہ سب موجود ہیں، سنن ابن ماجہ بھی موجود ہے۔ یا ان کا کام غلط ہے یا ان کا کام غلط ہے؟
جنہوں نے حدیث لکھنے سے من کیا، اور دلیل یہ دی جاتی ہے ان کی صفائی میں یا وضاحت میں کہ ڈر یہ تھا کہ آیات قرآنی اور احادیث میں کنفیوژن پیدا ہو جائے. آپ سمجھ رہے کیا بات ہو رہی ہے؟ خشت اول گرنہت معمار کج تا ثریا می روت دیوار کج. جب آپ نے پہلی اینٹ ٹیڑھی لگائی تو آخر تک ٹیڑھا جائے گا. آپ غدیر کا انکار کرتے ہیں، آپ ذوالعشیرہ کا عملاً انکار کرتے ہیں نا، دعوت ذوالعشیرہ کا انکار کرتے ہیں. آئے مودت کیا آپ نے کیا؟ آئے تطہیر کیا آپ نے اس کا نتیجہ لیا؟ مباہلہ اس کا واقعہ، اس سے آپ نے کیا درس لیا؟ کچھ نہیں. پھر میں عرض کرتا ہوں کہ حدیث کے نقل کرنے پر پابندی، لکھنے پر پابندی. حضرت عمر ابن عبدالعزیز، میں تو رحمۃ اللہ علیہ کہوں گا، رضی اللہ کا لفظ مجھے نہیں سمجھ آتا ہے، جہاں انہوں نے آ کے بہت سی غلط چیزوں کو صحیح کیا، وہاں پر حدیث لکھوانا شروع کیا. اصحاب دنیا سے پردہ، تابعین کی بھی بڑی تعداد پردہ، تابعین موجود ہیں اور اب حدیثیں لکھی جا رہی ہیں. میں ایک جملہ آپ کو یہاں پر کہوں، اگر میں ایک جملہ آپ کو یہاں بیان کروں اور اس کے بعد کہوں کہ جتنوں نے میرا جملہ سنا ہے وہ دوسرے کو سنائیں، دوسرا تیسرے کو سنائیں، 10 لوگوں کے بعد پھر وہ 10واں آ کے آپ کو بتائے اور آپ مجھے واٹس ایپ کر دیں، وہ میں ثابت کر دوں گا کہ جو بات میں نے کہی تھی وہ بات بدلتے 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 کیا ہے 90 سال بعد حدیث کو نقل کیا جائے، لکھا جائے اور پھر کہا جائے کہ ہم اہل سنت یعنی سنت رسول پر عمل کرنے والے ہیں، یا ہم اہل حدیث ہیں. کیوں اہل قرآن نہیں ہیں؟ ہم قرآن تو اصل ہے نا. ہم تو اپنے آپ کو شیعیان حیدر کرار کہنا چاہتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ وہ ملاک وہ ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں. ہم مکتب اہل بیت علیہ السلام سے اپنے آپ کو متصل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہیں. تو یہاں پر آ کے میں اس بات کو واضح کرتا ہوں، میں نے کچھ چیزیں بند بیان کی ہیں کہیں تک پیغام پہنچانے کے لیے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، کہ تو میری بات کو سن، سوچ، سمجھ. کہاں جا رہے ہو؟ این تذہبون؟ قیامت میں شفاعت کون کرنے والا ہے؟ یا علی، حوض کوثر میں تم میرے پاس ہوگے اور جو تم سے محبت کرنے والے ہیں ان کو تم حوض کوثر کا شیرین اور گوارا پانی پلاؤ گے، اور یا علی جو تم سے بغض رکھتے ہیں ان کو تم اپنے سے دور کر دو گے. نہیں معلوم مولا کہنا دور کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن وہ خود ہی دیکھے گا ارے یہ کیا ہو گیا، کایا ہی پلٹ گئی ہے. تو تم کو قرآن پہ بھی بھروسہ نہیں، حدیث پہ بھروسہ نہیں، تبھی تو بغض علی میں مر گئے. جناب ابن تیمیہ صاحب تو ایسے ہی کہہ رہا ہوں، کیا بنی امیہ کے بعد آپ نے ان کی لائن نہیں آگے بڑھائی؟ کیا آپ نے بنی امیہ کی روش کو آگے نہیں بڑھایا؟ کیا آپ نے اہل بیت علیہ السلام کو آیات اور روایت میں مائنس نہیں کیا؟ تو چلے گیا. اب جو ابن تیمیہ کی لائن میں آئے ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں اسی طرح سے. ان کے لیے اور امت مسلمہ کو دیکھیں، درود پڑھ دیں محمد والی. امت مسلمہ کو دیکھیے، غدیر کو بلا دیا. مباہلہ جو کہ پابند نصارہ نجران، کتنا اچھا ہوتا کہ آج کے دن پاکستان کے تمام اخباروں میں پورا پیج قرآن مجید میں حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو آیات ہیں اور حضور اکرم کی جو حدیث ہیں، مباہلہ کا جو واقعہ وہ پورے صفحے پر خوبصورت طریقے سے بیان کیا جائے. لیکن ہمارے اپنے ہی چھپاتے ہیں تو پھر باقیوں کا کیا کروں میں؟
کیوں مسلمان مباہلہ کو عید کے طور پر نہیں مناتا؟ کیوں مسلمان غدیر کو عید کے طور پر نہیں مناتا؟ کیوں مباہلہ کو اتنا ڈھانپ دیا، اتنا ڈھانک دیا، اتنا چھپا دیا، اتنے پردے میں ڈال دیا کہ عام مسلمان سے جب کہو عید مباہلہ مبارک ہے کیا ہوتا ہے؟ محض اس لیے کہ بعض چیزیں غلط ہو گئی ہیں، اور اگر ان چیزوں کو اٹھایا جائے گا ہم تو دھڑلے سے کہتے ہیں۔ کسی نے یہ سوال پوچھا، اب میں کیونکہ ڈائریکٹ ریفرنس نہیں ہے تو اس لیے میں امام کا نام لیتے ہوئے تھوڑا کترا رہا ہوں۔ جو بیان کیا گیا ہے، اور میں نے پڑھا نہیں ہے، صرف میں نے سنا ہے، اس لیے بیان کر رہا ہوں، مجھے نہیں ملا میرے محدود علم ہے، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ بابا یہ عاشورہ کو تم لوگ اتنا زور و شور سے کیوں مناتے ہو؟ اتنی عید غدیر کو ہم نے زور و شور سے نہیں منایا، تھوڑی الفاظ مجھے معاف کر دیجیے گا، تو تم لوگوں نے بھلا دیا۔ اب ہم عاشورہ کو اتنا زور و شور سے مناتے ہیں کہ تمہیں یاد رہے کہ کیا تھا۔ بات بالکل صحیح ہے۔ غدیر جیسی عظیم عید جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تعریف کر کے بیان کیا، اس کو رسول اکرم نے اتنی اہمیت دی، معصومین علیہ السلام نے اتنی اہمیت دی، اس کو تم نے بلا دی۔ مباہلہ جیسی کامیابی نصارہ نجران آج اگر کرسچنز تک باقاعدہ طور پر یہ پیغام جائے کہ دیکھو یہ ہوا تھا، تاریخ میں ریسرچ کر کے ان کی کتابوں سے نکال کے ڈال دیا جائے، بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا کریں، بغض علی میں اسلام کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے، اسلام کو مصیبت میں ڈالا جا رہا ہے، اسلام کے اندر تباہی اور بربادی مچائی جا رہی ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ اور پھر ہم تھوڑا اپنی باتیں بھی کر لیں کہ مولا کائنات کا نام لے کر جو چاہو، جیسے سوشل میڈیا دیکھ لیجئے کس طرح کی چیزیں ہونے لگی ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم کھا کے سوال کرتا ہوں آپ سے، یہ جو ہم جشن مناتے ہیں جس طرح سے، سارے نہیں لیکن بعض کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، یہ مولا کائنات کو قبول ہے؟ جس طرح سے ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ مولا کائنات کو قبول ہے؟ جس طرح سے ہم بعض اپنے دینی مراسم کو انجام دے رہے ہیں، مولا کائنات صرف اس عمل کو انجام دینے سے پہلے سوچ تو لیں کہ مولا قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ تم کر اس لے رہے ہو کہ مولا خوش ہو، اہل بیت خوش ہوں، امام زمانہ علیہ السلام خوش ہوں، اور کر ایسے رہے ہو کہ ہماری رسومات میں خطرناک حد تک مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ اور اس سے بڑی مشکل یہ کہ آپ کھل کے اس کو بول نہیں سکتے۔ اگر آپ بول دیں تو آپ کے خلاف سوشل میڈیا میں ایسا بھر دیا جائے گا کہ آپ سنبھال نہیں سکیں گے۔ اور پھر میں حق گو علماء کی طرف دیکھتا ہوں کہ وہ آئیں حق کی بات کریں، اور جو خرافات اور جو ایسی چیزیں دین میں آ گئی ہیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال میں حوزات علمیہ کی طرف توجہ کر رہا ہوں، چاہے وہ قوم ہو، چاہے نجف ہو، چاہے مشہد ہو، چاہے اصفہان ہو، چاہے پاکستان کے حوزات علمیہ، کہ علمی طور پر علماء کو مضبوط کریں، اخلاقی طور پر علماء کو مضبوط کریں، طالب علموں کی اچھی تربیت کریں۔ اور میں مومنین سے کہوں گا، ان علماء، ان مدارس، ان حوزات، ان طالب علموں کو کون سنبھالے گا؟ آپ اپنے بڑے بڑے بنگلے بنا رہے ہیں، بڑے بڑے مکان، بڑی بڑی گاڑیاں، 2-2 کروڑ کی گاڑیاں، اور ان کے لیے کھانے پینے کا نہ ہو۔ قیامت میں اہل بیت آپ کا گریبان پکڑیں گے؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ہم مولانا ہم خمس دے دیتے ہیں، وہ خمس تو تمہارا مال ہی نہیں ہے، خمس تو مال ہی اللہ کا، رسول کا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کا ہے، اور اسلام کا ہے۔ مولانا پھر اس کے علاوہ کیا؟ وہ اللہ کہتا ہے بھائی خمس کے بعد اپنے مال میں سے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ وَأَنفِقُوا مِمَّا اگر وہ 20% جو شیئر ہر چیز میں معصومین علیہ السلام کا ہے وہ نہ دیں تو وہ 80% بھی حرام ہے۔
بات ہو رہی 80% میں سے کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ سورہ منافقون وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. وَأَنفِقُوا بخش دو، اللہ کی راہ میں دے دو، مما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل ان یاتی اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے اور تم کو رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑا سا ٹائم دے دے ہم جائیں گے سب مال. ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، موت آ گئی جو قطعی والی موت ہے، جو موت آ گئی تو اس کو اللہ تعالی واپس نہیں پلٹائے گا. حوزات علمیہ، دینی مدارس کورونا وائرس میں بہت شدید مشکلات کا شکار ہوئے ہیں. اکیڈمی کے سسٹمز، دوسرے نیک کام کرنے والے ادارے سب مشکلات کا شکار ہیں. میں آپ کو تلقین کرتا ہوں، آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ ڈائریکٹ جائیں، کسی ایک دینی مدرسے کوئی سرپرستی لے لیں، اپنی روٹی آدھی کریں، ان کی سرپرستی کریں، کیا حرج ہے اس میں؟ حالات ایسے ہیں نا، اللہ نے آپ کو دی آدھی روٹی آپ کہیں، آدھی روٹی ان کو دیں. سندھ، بلوچستان، پنجاب، گلگت بلتستان، پارا چنار، KPK، ہر جگہ مدارس اس وقت مشکلات کا شکار ہیں، علماء مشکلات کا شکار ہیں. آپ نے کبھی سوچا کہ یہ علماء جو اپنی زندگی اسلام کے لیے صرف کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں، میرے جیسے کو چھوڑ دیں، بس میرے جیسے کو دیکھ کے کہتے ہیں بھائی سب صحیح ہو گیا. ایک بڑی تعداد ہے، فون آتے ہیں، درخواستیں آتی ہیں، بہرحال ہم سے جو ہو سک رہا ہے ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم آپ کو بھی شعور دلا رہے ہیں، ہم حجت تمام کر رہے ہیں. عید موبائلہ کی رات، عید غدیر کی شب بات ہونی تھی، نہیں ہو سکی، یہ ایکسٹرا پیسہ نکال لو، ہاں تھوڑا اپنی سیکیورٹی کے لیے رکھو. یہ بھی نہیں کہا کہ پورے ہاتھ کھول دو، یہ بھی نہیں کہا بالکل گردن سے باندھ. آپ کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. یہ دینی مدارس، یہ دینی طالب علم، یہ پروجیکٹس سارے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اگر آپ کو نہیں پتا، مسجدیں ٹوٹی پھوٹی ہو رہی ہیں، پرانی ہوتی جا رہی ہیں، مدرسوں کی دیواریں گر رہی ہیں، بارشیں آئی ہیں، مشکلات. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وظائف ہیں، بسم اللہ، ورنہ لکم دینکم ولی دین والی بات ہو جائے گی. اور قیامت میں آ کر یہ بات واضح کر دوں گا. اب میرا کیا حشر ہوتا ہے، میں تو اللہ کی رحمت کے علاوہ کسی چیز کی امید نہیں رکھتا، کہ میرا فرض تھا میں بیان کروں. نجف میں علماء طالب علم پریشان، فیملیز کے ساتھ، قوم میں پریشان، مشکلات کا شکار، پاکستان انڈیا میں بھی ہیں، دوسری جگہوں پر بھی، لیکن ہم اپنے اطراف کی بات کریں. جتنا ہو سکے، جتنا میکسیمم حد تک آگے بڑھیں اور اس کام کو انجام دیں، اور اس مباہلہ کے درس سے اپنے آپ کو متصل کریں، مباہلہ کے واقعات سے متصل کریں، اہل بیت علیہ السلام سے متصل کریں. آپ کی حاجات ہیں، آپ کی پریشانیاں ہیں، آپ کی مشکلات ہیں، بہت کچھ ہے. مانگیں اللہ تعالیٰ سے، مانگیں اہل بیت کا واسطہ دے کر کہ جیسے رسول اکرم اور ان کی آل کو عزت و کرامت و شرافت عطا کی، ایسے پالنے والے تجھے محمد و آل محمد. 14 گز بھی تھا، قائد اعظم محمد علی جناح ان کے تمام مخلص ساتھیوں کو جنت اعلیٰ فردوس میں جگہ عطا فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف. پاکستان بنانے میں جنہوں نے جتنا حصہ ڈالا ہے، تو ان کو مرنے کے بعد ان سے زیادہ حصہ عطا کر دے. ہمارے اس پیارے ملک کو ان اشرار سے اور یہ فساد کرنے والوں سے محفوظ فرما دے. ان کو یہی جگہ ملی ہے جہاں پر فساد کر رہے ہیں. پالنے والے یہ جو ملک اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، ان کے تسلیم کرنے سے پہلے نتیجے تک پہنچا دیں. علماء کرام، طالب علم، مدارس مشکلات کا شکار ہیں، ان کی مشکلات کو آسان کریں. کورونا وائرس سے جو لوگ مبتلا ہیں، بیمار ہیں، ان کو سب کو شفا کامل. پالنے والے اکیڈمی کے ساتھ جو لوگ تعاون کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان کی سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہمارے نسلوں کو اہل بیت کے چاہنے والوں میں قرار دیں. پالنے والے اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ ہمیں حسینی عزاداری برپا کرنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے بے گناہ اسیروں کو، لاپتہ جوانوں کو جلد از جلد اپنی ماؤں کے گلے سے لگنے کی توفیق عطا فرما دیں. ان کے ماؤں کے اور بہنوں کے اور بچوں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچا دیں. پالنے والے ہماری حاجات ہیں، دعائیں ہیں، زبان پر نہیں آتی ہیں. پالنے والے تو انہیں قبول فرما، مسائل کو حل فرما.
ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہ۔